میں خدمت میں اس وقت تعلیم کا عمل ہوتا ہے. یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم فرمایا. اللہ جل شانہ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجالس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان مجلسوں کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں جیسے مرغی اپنے بچوں کو گھیر لیتی. تعلیم کے حلقے میں ہمیں فرشتوں کی صحبت ملتی ہے. آدمی جس کی صحبت میں رہتا ہے اس سے ضرور اثر لیتا ہے، حتیٰ کہ جن جانوروں کے ساتھ رہتا ہے ان کا بھی اثر لیتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بکری والوں میں تواضع ہوتی، بکریاں پالنے والوں میں تواضع اور عاجزی ہوتی، اور اونٹ اور گھوڑے والوں میں تکبر اور دل کی سختی ہوتی. اونٹ اور گھوڑے ان کو پالیں گے تو دل کے اندر سختی تکبر پیدا ہوتا ہے. بکری متواضع جانور ہے. بکریاں چرانے سے کئی صفات پیدا ہوتی، بکریاں چرانے سے چستی پیدا ہوتی، تواضع پیدا ہوتی، عاجزی اور مسکنت پیدا ہوتی، تحمل اور بردباری پیدا ہوتی. بھاگ کر پکڑا اس کو مار بھی نہیں سکتا، مارے گا تو اپنا ہی نقصان ہوگا، پھر اس کو اٹھا کر لے جانا پڑے گا، اس لیے اس کو مار بھی نہیں سکتا. تحمل اور بردباری پیدا ہوگی. اسی لیے اللہ نے سارے نبیوں سے بکریاں چرائی تھیں، سارے نبیوں سے بکریاں چروانے کا کام لیا تھا. تو بہرحال تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے سے ہمیں فرشتوں کی صحبت ملتی ہے. اور فرشتوں کی صفات کیا ہیں؟ ایک تو وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، دوسرے وہ ان میں ادب بہت ہے، اللہ کے دربار میں بولنے میں پہل نہیں کرتے، اور ادب ان کے جو اللہ کا حکم ہو بس اسی میں مشغول رہتے ہیں. بعض فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں سجدے میں ہیں، بعض فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں رکوع میں ہیں، بعض فرشتے جب سے پیدا ہوئے ہیں اتحیات میں ہیں. ہماری نماز میں سارے فرشتوں کی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، اتحیات بھی ہے، پھر قرآن کی تلاوت بھی ہے. پچھلے کسی نبی کی نماز میں تلاوت نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام کی نماز سے، ان کی امت کی قوم کی نمازوں سے فرعون کی فوج تباہ ہو گئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز اس سے زیادہ طاقتور ہے. اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی؟ تو اس لیے بہرحال میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، فرشتوں کی صحبت ملتی ہے، اور اللہ جل شانہ ان پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. تعلیم کے حلقے میں رحمت نازل ہوتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے. اللہ خوش ہو کر ان کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرتے ہیں. اللہ ہمارا نام لیں، اس سے بڑی کوئی بات تو نہیں ہو سکتی. ہم اللہ کا نام لیں گے، اللہ ہمارا نام لیں گے. فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. نسوا اللہ فنسیہم، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے ان کو بھلا دیا، اور اللہ بھلا دیں تو پھر تو. اس لیے تعلیم کے حلقے میں ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ ہمارا نام لے رہے ہیں. جتنے بھی ذکر کے فضائل ہیں وہ سارے تعلیم کے بھی فضائل ہیں، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. کل مطیع ذاکر، فرمایا ہر نیکی کا کام کرنے والا وہ ذکر ہی کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بس یہ اجتماعی ذکر ہے. ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھیں یہ بھی ذکر ہے، کارگزاری سنیں وہ بھی ذکر ہے، ہدایات سنیں وہ بھی ذکر ہے. بس یہ اجتماعی ذکر ہے. اور ایک انفرادی ذکر ہوتا ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا. کان بند، آنکھیں بند، باہر کے دروازے بند کریں تو دل کے دروازے کھل جاتے ہیں. اگر باہر کے دروازے بند نہیں کرے گا تو اندر کے دروازے نہیں کھلیں گے. اس لیے پھر انفرادی ذکر بھی کرنا، اجتماعی ذکر بھی کرنا. اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہر عمل کا ایک مقصد ہوتا ہے. تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین پکا ہو جائے. یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں، یہ احادیث جو پڑھتے ہیں یہ اللہ کے وعدے ہیں.
اللہ کے وعدوں پر یقین پکا ہو جائے. زندگی اللہ بناتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. اعمال سے زندگی کیسے بنتی ہے یہ ہم تعلیم کے حلقے میں ہم سنیں گے. نماز سے یہ ہوگا، ذکر سے یہ ہوگا، تلاوت سے یہ ہوگا. اعمال سے زندگی کیسے بنتی ہے، اور اس کے مقابلے میں نقشوں کا یقین ہمارے دل سے نکل جائے. ملک سے، مال سے، عہدے سے، ڈگری سے زندگی نہیں بنتی، زندگی اللہ بناتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال پر بناتے ہیں. ایمان اعمال پر چین، سکون، اطمینان، لذت نصیب فرمائیں گے. 100 وعدے کیے ہیں، 100. ایمان اور اعمال صالحہ پر قرآن پاک میں پورے 100 وعدے کیے ہیں، اور ان میں سے ہر وعدہ دنیا و ما فیہا سے زیادہ بڑا ہے. ہر وعدہ دنیا سے بڑا ہے. تو ایمان اور اعمال صالحہ پر جو وعدے ہیں ان پر یقین آ جائے. اس لیے کہ جس آدمی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا وہ کبھی عمل میں سستی نہیں کرے گا. سستی وہ کرتا ہے جس کو اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے. اللہ نے صرف حکم نہیں دیے، ان احکامات پر وعدے بھی کیے ہیں. نماز پر وعدے ہیں، نظر کی حفاظت کرو اس پر وعدے ہیں، تقوی پر وعدے ہیں. ہر عمل پر وعدے ہیں. جس آدمی کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہوگا وہ عمل میں سستی نہیں کرے گا. صحابہ فرماتے تھے نا کہ ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا، ہماری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا وقت آئے اور ہم پہلے سے تیار نہ ہوں. ہماری پوری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نماز کا وقت آئے اور ہم پہلے سے تیار نہ ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز کھڑی ہو گئی اور ہم سو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش زخمی کیا تھا، خنجر مار کے زخمی کیا ہوا تھا، خون بہت زیادہ نکل گیا، بے ہوش تھے. اب بہت کوشش کی، پانی ڈالا، ہلاتے ہیں، ہلتے نہیں. پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ شہید ہو گئے ہیں یا ابھی بے ہوش ہیں. تو حضرت جابر ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر پتہ چلانا ہے تو ان کے کان میں کہو کہ اے امیر المومنین نماز کا وقت ہے. ان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ فکر نماز کی ہوتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی فکر نماز کی ہوتی ہے. چنانچہ یہی ہوا، جب ان کے کان میں کہا الصلاۃ یا امیر المومنین، امیر المومنین نماز، تو فوراً آنکھیں کھول دیں. نماز کا سن کر بے ہوشی بھی ختم ہو گئی. وہ کہا ہاں مجھے نماز پڑھاؤ، دین میں کوئی حصہ نہیں اس کا جو نماز نہ پڑھے. نماز کا سن کر بے ہوشی بھی ختم ہو جاتی تھی. تہجد کی نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو آخری صف تک رونے کی آواز جاتی تھی، اثر لیتے تھے. تو خیر پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین پکا ہو جائے. دوسرا مقصد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں نور ہے. اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں نور ہے. جتنا ہم اس کو ادب سے، شوق سے، عظمت سے سنیں گے وہ نور ہمارے دل میں آ جائے گا. یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ فیصلے دل کرتا ہے اور اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. فیصلے تو دل کرتا ہے لیکن اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں. ایک آدمی کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے تو وہ گناہ کو کہے گا کچھ نہیں ہوتا، حالانکہ ہلاک ہو جائے گا. اور دل کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے تو بڑے نیک کام کو چھوڑ دے گا. ایمان کی روشنی نہیں ہے تو نفع نقصان میں فرق نہیں کر سکتا. جیسے باہر کی روشنی کے بغیر آنکھ دیکھ نہیں سکتی، نفع نقصان میں فرق نہیں کرتی روشنی کے بغیر، اسی طرح ایمان کی روشنی کے بغیر دل کے فیصلے بھی صحیح نہیں ہوتے. اور ایمان کی روشنی ملتی ہے تعلیم کے حلقے میں. اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا جو نور ہے وہ ہمارے دل کے اندر آئے گا. اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے اثر لینے والے بنے. جنت کی آیتیں سن کر، جہنم کی آیتیں سن کر ایک صحابی کی جان نکل گئی. عذاب کی آیتیں سن کر حضرت عمر کو بخار ہو گیا. 1 مہینے تک لوگ آ کر تیمارداری کرتے تھے کہ امیر المومنین کو بہت تیز بخار ہے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ تو عذاب کی آیتیں سن کر بخار ہو گیا.
نماز میں آخری صف تک رونے کی آواز جاتی تھی، قرآن پڑھ کر اتنا روتے تھے۔ تہجد کی نماز میں جب قرآن پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے گر جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے۔ وہ آیت جب نازل ہوئی کہ تم نیکی کے کامل درجے تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرو، تو حضرت طلحہ نے مسجد نبوی کے سامنے 50,000 کا باغ صدقہ، ایک آیت سن کر 50,000 کا باغ صدقہ کر دی۔ دوسری آیت، اس دن مدینہ میں بہت عجیب حالت تھی، جس کو گھوڑا پسند تھا اس نے اپنا گھوڑا کسی کو دے دی، جس کو اپنی چادر پسند تھی وہ کسی یتیم کو دے آیا، جس کو باندی پسند تھی باندی دے دی، جو چیز پسند تھی وہ دے دی، مچھلی پسند ہے مچھلی دے دی۔ اس لیے جو چیز پسند ہے وہ اللہ کے نام پر دے دو۔ دوسری آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کے نام پر قرض حسنا دے گا؟ مطلب یہ ہے خرچ کرو۔ تو حضرت ابو دحدہ ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوروں کے پھل دینے والے درخت لگے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اسی میں گھر بھی ہے، وہ باغ اور وہ گھر میں نے اللہ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں دیکھ رہا ہوں، کم من عزق رداہ ودار فیاح لأبی الدحداہ فی الجنہ، جنت کے بہت سارے باغات اور بہت سارے محلات اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں دے دیے ہیں، دے دیے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اثر لینا، ہمارے دل بھی اثر لینے والے بن جائیں، تاکہ ہمیں شوق پیدا ہو اور ہم دین کو سیکھ کر صحیح شکل کے ساتھ کریں۔ وضو کو سیکھنا، نمازوں کو سیکھنا، ہاں اچھے طریقے سے۔ عبداللہ ابن عباس نے وضو اللہ کے رسول سے سیکھا، پھر حضرت ابوبکر سے سیکھتے رہے، پھر حضرت عمر کے ساتھ چمٹے رہتے تھے، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی خلیفہ بنے۔ تو وہ کہتے ہیں حضرت علی جب خلیفہ تھے، وہ جب وضو کرتے تھے تو میں سیکھنے کی نیت سے بیٹھ جاتا تھا، یہ میرے سے زیادہ پرانے ہیں، ہاں ان کو میرے سے زیادہ باتیں پتہ ہوں گی۔ 30 سال ہو گئے ہیں وضو سیکھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہے ہیں، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں۔ ہاں دکان کھولی نہ کھولی کوئی بات نہیں، لیکن نماز میں کمی نہ آئے، مسئلے تو اس سے حل ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، تعلیم کا مقصد کیا عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین پکا ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا نور ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے، اور تیسرے یعنی بار بار سننے سے اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں جو نور ہے وہ ہمارے دل میں آ جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے ہمارے دل اثر لینے والے بن جائیں بس۔ اور ہر عمل کے آداب ہوتے ہیں، ہر عمل کے آداب ایسے ہیں جیسے نماز کے لیے وضو ہے، جیسے وضو کے بغیر نماز قبولیت والی نہیں بنتی، ایسے آداب کی رعایت کے بغیر عمل قبولیت والا نہیں بنتا۔ آداب میں سے کیا ہے کہ تعلیم کے حلقے میں جم کر بیٹھنا، تعلیم کے حلقے میں جم کر بیٹھنا، اور شروع سے لے کر آخر تک گھنٹہ سوا گھنٹے کا عمل ہوتا ہے۔ 4:15 بجے عصر کی اذان 4:15 بجے ہوتی ہے، 4:15 سے 10 منٹ پہلے آپ کو چھوڑ دیں گے، 1 گھنٹہ عمل رہ گیا ہے، 1 گھنٹہ 5-6 منٹ، بس اتنی دیر کا عمل ہے۔ اب اس کے درمیان اٹھ کر نہیں جانا، پیشاب آ رہا ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، بھی اپنے تقاضوں کو قربان کرنا سیکھنا ہے، ہاں کرنا سیکھنا، گھنٹوں اللہ کے دین کے کاموں میں لگانا، گھنٹوں لگا دینا۔ تعلیم کے حلقے میں اپنے تقاضوں کے لیے اٹھ کر نہیں جانا، بیان میں اپنے تقاضے کے لیے اٹھ کر نہیں جانا، صبر کرنا۔ جب ہم اپنے تقاضوں کو قربان کریں گے، اس عمل کا نور اللہ ہمیں نصیب فرمائیں گے، عمل کا نور اللہ ہمیں دیں گے۔ اور اگر اپنے تقاضوں کی وجہ سے ہم عمل کو چھوڑ دیں گے تو اس عمل کا نور ہمیں نہیں ملے گا۔ اس لیے اپنے تقاضوں کو قربان کرنا اور کوشش کرنا التحیات میں بیٹھنے کی، اجرو کی اعلیٰ قدری مشقتی کی۔ ارشاد فرمایا کہ تمہارے عمل کا اجر تو قربانی کے بقدر ہوگا، جتنی قربانی سے عمل کرو گے اتنا اجر زیادہ ملے گا۔ گرمیوں کے موسم میں گرمی برداشت کی، پسینہ برداشت کیا،
جو اجر ملے گا سردیوں میں وقت لگانے سے وہ اجر نہیں ملے گا. گرمیوں میں زیادہ اجر ملتا ہے. گرمی برداشت کی، اسی لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں گرمیوں میں گرم علاقوں میں تشکیل کراؤ، سردیوں میں ٹھنڈے علاقوں میں تشکیل کراؤ. سردیوں میں لوگ ٹھنڈے علاقوں سے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اور گرمی کے موسم میں ٹھنڈے علاقوں والے نہیں نکلتے، گرم علاقوں والے نکلتے ہیں. اس لیے ہم گرمیوں میں گرم علاقوں میں جائیں. حضرت اکرمہ جب مسلمان ہوئے اس کے بعد کبھی آرام سے نہیں بیٹھے. وہ کہتے تھے کہ مجھے وہاں تشکیل کرو جہاں کوئی نہیں جاتا، جہاں کوئی نہیں جاتا وہاں مجھے میری تشکیل کرو. جب اللہ کو خوش کرنا ہے تو پھر سب سے مشکل جگہ پہ جاؤں گا. ایسے ہے. لوگ کہتے تھے اپنے اوپر ترس کھاؤ، 100 زخم آئے سامنے جسم پر، تو وہ کہتے تھے یہ جان لات اور عزا پر بہت دفعہ قربان ہوئی ہے، آج اس کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان ہونے دو. تو اس لیے مشقت برداشت کرنا دین کے لیے، اللہ کے لیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. قربانی کرنا اللہ کو پسند ہے. قربانی سے قرب ملتا ہے، قربانی سے قرب ملتا ہے. جتنی قربانی کریں گے اللہ کا قرب زیادہ ملے گا. اگر ہم قربانی نہیں کریں گے، گرمیوں میں وقت لگایا ٹھنڈے علاقے میں چلے گئے، تو پھر وقت دن تو گزر جائیں گے لیکن اللہ کا قرب نہیں ملے گا. قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے جو قرب کے درجات ہیں وہ عبادتوں سے نہیں ملتے، وہ قربانیوں سے ملتے ہیں. تو قربانی کرنا، اعمال میں جم کر بیٹھنا، اپنے آپ کو تکلیف کو برداشت کرنا، مشقت کو، یہ نہیں کہ 5 منٹ تحیات میں بیٹھا پھر پہلے جیسا ہو گیا. تھکانا، اپنے آپ کو تھکانا مقصود ہے. اللہ کو ترس آئے اور اللہ ہمیں صحیح یقین کا صدقہ نصیب فرما دیں. انما الصدقات للفقراء، صدقہ تو محتاج اور فقیر کو ملتا ہے. جو اپنے آپ کو محتاج بنائے گا اس کو اللہ نوازیں گے، جو محتاج نہیں بنائے گا اس کو نہیں ملے گا. دیکھو دنیا بے قیمت چیز ہے. اللہ دشمنوں کو بھی دے دیتے ہیں، کافروں کو بھی دے دیتے ہیں. ساتھ فرمایا کہ اگر اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، اس دنیا کی سونے چاندی کی قیمت اگر ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو ہم کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. لیکن بے قیمت ہے اس لیے دے دو. دنیا بے قیمت ہے، ہر ایک کو دیتے ہیں، لیکن ایمان اور اعمال، دین، یہ نہیں دیں گے، شوق کے بغیر نہیں دیں گے. اللہ جل شانہ شوق کے بغیر نہیں دیتے. انلزمکموها وانتم لها کارہون. تمہیں شوق نہ ہو اور ہم دے دیں، ایسا نہیں ہوتا. اس لیے اپنا شوق اللہ کو دکھاؤ. جیسے قربانی کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا نا، تمہاری قربانی کا گوشت اور خون ہم تک نہیں پہنچتا. جو تم قربانی ذبح کرتے ہو اس کا گوشت، اس کا خون ہم تک نہیں پہنچتا، لیکن ہم تو صرف تمہارا شوق دیکھتے ہیں. ہم تو شوق دیکھتے ہیں، کتنے شوق سے حکم پورا کرتے ہو، کتنے شوق سے تعلیم میں آتا ہے، کتنے شوق سے گشتوں میں جاتا ہے، کتنے شوق سے مسجد میں آتا ہے، کتنے شوق سے پہلی صف میں آتا ہے. اپنا شوق اللہ کو دکھاؤ، پھر اللہ قبول کریں گے. شوق کے بغیر نہیں دیتے. تعلیم میں پہلے، گشتوں میں پہلے، مشورے میں پہلے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے بڑھنے والے وہ پسند ہیں، آگے بڑھنے والے. سست آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے. سست آدمی، پیچھے رہنے والا بالکل پسند نہیں. آہستہ آہستہ اس کو محروم کر دیتے. تو اپنا شوق دکھائیں گے نا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل شيء شرفا يتباهون به وان بهاء امتي وشرفها القرآن. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرافت اور افتخار ہوا کرتا ہے جس سے وہ دوسروں کے مقابلے میں فخر کرتا ہے. میری امت کی رونق اور فخر کی چیز تو قرآن پاک ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی شرافت اور افتخار ہوتا ہے جس سے وہ دوسروں کے مقابلے میں فخر کرتا ہے۔ میری امت کی رونق اور فخر کی چیز تو قرآن پاک ہے، یعنی میری امت اس پر فخر نہیں کرے گی کہ ہم پٹھان ہیں، میری امت اس پر نہیں فخر کرے گی اپنی ہم بروہی ہیں، ہم بلوچ ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم فلاں چیز ہیں، اس پر نہیں فخر۔ میری لوگ اپنے آباء و اجداد، خاندان اور بہت سی چیزوں سے اپنی شرافت اور بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ میری امت کے لیے فخر کا ذریعہ کلام اللہ شریف ہے کہ یہ اتنا پڑھتا ہے، میں اس سے زیادہ پڑھتا ہوں۔ صحابہ میں سے جو حافظ نہیں تھے، روایتوں میں آتا ہے صحابہ میں سے جو حافظ نہیں تھے وہ ایک منزل قرآن روزانہ پڑھتے تھے، 5-6 پارے کی ایک منزل ہوتی، اتنا پڑھتے تھے غیر حافظ، اور حافظ جو تھے وہ تو اس سے زیادہ پڑھتے تھے۔ قرآن کے پڑھنے سے، اس کے یاد کرنے سے، اس کے پڑھانے سے، اس پر عمل کرنے سے غرض اس کی ہر چیز ہی قابل فخر ہے۔ کیوں نہ ہو کہ محبوب کا کلام ہے، آقا کا فرمان ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا شرف بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے جس قدر کمالات ہیں وہ آج نہیں تو کل زائل ہونے والے ہیں، لیکن قرآن پاک کا شرف اور کمال دائمی ہیں، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں۔ قرآن پاک کے چھوٹے چھوٹے اوصاف بھی ایسے ہیں کہ یہ فخر کے لیے ان میں سے ہر ایک کافی ہے، چہ جائے کہ اس میں وہ سب اوصاف کامل طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس کی حسن تعلیف، حسن سیاق، الفاظ کا تناسب، کلام کا ارتباط، گزشتہ اور آئندہ واقعات کی اطلاع دینا، لوگوں کے بارے میں ایسے تانے کہ وہ جھٹلانا بھی چاہیں تو جھٹلا نہ سکیں، جیسے یہودیوں کا باوجود ادعائے محبت کی موت کی تمنا نہ کر سکنا، نیز سننے والے کا اس سے متاثر ہونا، پڑھنے والے کا کبھی نہ اکتانا، حالانکہ ہر کلام خواہ وہ کتنا ہی دل کو اچھا لگتا ہو، مجنون بنا دینے والے دوست کا خط ہی کیوں نہ ہو، دن میں 10 دفعہ پڑھنے سے اگر دل نہ اکتایا تو 20 دفعہ پڑھنے سے دل اکتا جائے گا، 20 سے نہ صحیح تو 40 سے اکتاوے گا، بہرحال اکتاوے گا پھر اکتاوے گا۔ مگر قرآن پاک کا رکوع یاد کیجئے، 200 مرتبہ پڑھیے، 400 مرتبہ پڑھیے، عمر بھر پڑھتے رہیے، کبھی دل نہ اکتائے گا۔ جتنی کثرت کیجئے اتنی لذت میں اضافہ ہوگا۔ یہ امور ایسے ہیں کہ اگر کسی کے کلام میں ان میں سے ایک بھی پایا جاوے تو اس پر کس قدر فخر کیا جاتا ہے، پھر جب کسی کلام میں یہ سب کے سب امور اعلیٰ وجہ الکمال پائے جاتے ہوں تو اس پر کتنا فخر کرنا چاہیے۔ قرآن پاک، میری امت کی فخر کی چیز قرآن پاک ہے۔ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو چیز خود اللہ جل شانہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن پاک۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کا قرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو چیز خود اللہ جل شانہ سے نکلی ہے، یعنی قرآن پاک۔ متعدد روایات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ حق تعالی شانہ کے دربار میں قرآن پاک سے بڑھ کر تقرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے لیے لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص گھر کے آدمی ہیں، کچھ لوگ اللہ کے گھر کے آدمی ہیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ قرآن والے ہیں، یہ اللہ کے اہل اور خواص ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ کے لیے لوگوں میں سے کچھ لوگ خاص گھر کے آدمی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ قرآن والے ہیں، وہ اللہ کے اہل اور خواص ہیں۔ جب یہ ہر وقت قرآن پاک میں مشغول رہتے ہیں تو الطاف باری تعالی ہر وقت ان کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور جو لوگ ہر وقت کے پاس رہنے والے ہوتے ہیں وہ خواص ہوا ہی کرتے ہیں۔ کس قدر بڑی فضیلت ہے کہ ذرا سی محنت اور مشقت سے اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ की तरफ उस शख्स से ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं जो अपने गाने वाली बांदी का गाना सुन रहा हो। हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि हक़ तआला शानुहु कुरान पढ़ने वाले की आवाज़ की तरफ उस शख्स से ज़्यादा कान लगाते हैं जो अपने गाने वाली बांदी का गाना सुन रहा हो। ये बांदियाँ उस ज़माने में होती थीं जब जिहाद होता था। अभी तो ये काम करने वाली जो औरतें हैं ये तो आज़ाद औरतें हैं, इनको देखना भी हराम है। उस वक्त बानियाँ होती थी, उनको ख़रीदते थे, बेचते थे, उसका गाना सुनने की इजाज़त थी। एक मिसाल दी सिर्फ कि जितना उसका गाना सुनने की तरफ आदमी मुतवज्जे होता है, अल्लाह कुरान पढ़ने वाले की तरफ उससे ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं। तो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे ना सब भाई। सहाबाई किराम में से जो हाफिज़ नहीं थे वो 5-6 पारे रोज़ाना पढ़ लेते थे। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कम अज़ कम 1 पारा तो रोज़ाना पढ़ो, ये कम अज़ कम है, वरना कुरान पाक बरकत वाली किताब है। जगह जगह फरमाया किताबुन मुबारकुन, बरकत वाली किताब। इतनी बरकत वाली है जो फरिश्ता इसको लेकर आया वो फरिश्तों का सरदार बन गया। जिस नबी पर नाजिल हुई वो नबियों के सरदार बन गए। जिस रात में नाजिल हुई वो रातों की सरदार बन गई। जिस महीने में नाजिल हुई वो महीनों का सरदार बन गया। जिस उम्मत पर नाजिल हुई वो उम्मतों की सरदार बन गई। ये किताब इतनी ज़बरदस्त बरकत वाली किताब है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन फरमाते थे कि हम जब कुरान ज़्यादा पढ़ते हैं तो अपने काम भी हमसे ज़्यादा होते हैं, बरकत होती। और जिस दिन हम कहते हैं आज काम ज़्यादा है थोड़ा कम पढ़ लो, उस दिन काम भी नहीं होता। इसलिए हम कम अज़ कम 10 पारे पढ़ते हैं। वो फरमाते हैं हम 10 पारे पढ़ते हैं, फिर हदीसें लिखना शुरू करते हैं, फिर काम ज़्यादा होता है। देखें अगली हदीस में है कि सईद इब्न सुलैम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह जल्ल शानुहु के यहाँ कुरान पाक से बढ़कर कोई सिफारिश करने वाला ना होगा, न कोई नबी न कोई फरिश्ता। कुरान से बड़ा सिफारिशी कोई नहीं है, न कोई नबी न कोई फरिश्ता। जी, सबसे बड़ी सिफारिश कुरान की चलेगी क़यामत के दिन। और देखो मौत के वक़्त सब हमसे जुदा हो जाएंगे, बीवी, माँ, बेटा, बच्ची सब जुदा। उसके कमरे में भी नहीं आते, कहते हैं लाश पड़ी हुई। लेकिन कुरान खूबसूरत आदमी की शक्ल में उसके साथ चिमटा रहता है। देखो जब आदमी मरता है तो उसके घर के लोग तजहीज़ व तकफीन में मशगूल होते हैं और उसके सरहाने नहायत हसीन व जमील सूरत में एक शख्स होता है। जब कफन दिया जाता है तो वह शख्स कफन और सीने के बीच में आ जाता है। जब दफन करने के बाद लोग चले जाते हैं और मुनकर नकीर आते हैं, फरिश्ते सवाल जवाब वाले, लोहे के नाखनों वाले, जी, उस शख्स को अलहदा करना चाहते हैं ताकि सवाल यकसुई में करें। तो वो कहता है कि ये मेरा साथी है, मेरा दोस्त है, मैं किसी हाल में इसको तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अगर सवालात करने का हुक्म है तो अपना काम करो, मैं तो उस वक़्त तक इससे जुदा नहीं होऊंगा जब तक मैं इसको जन्नत में दाखिल न करा दूँ। इसके बाद वो अपने साथी की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है मैं वो कुरान हूँ जिसको तू कभी ऊंची आवाज़ से पढ़ता था, कभी आहिस्ता आवाज़ से पढ़ता था। मुनकर नकीर के सवालात के बाद तुझे कोई गम नहीं। इसके बाद जब वो अपने सवालात से फारिग हो जाते हैं तो ये मलाए आला से बिस्तर का इंतज़ाम करता है जो रेशम का होता है और उसमें मुश्क भरा हुआ होता है। अल्लाह अपने फजल से मुझे भी नसीब फरमावे और तुम्हें भी। कुरान पढ़ेंगे तो वो कुरान खूबसूरत नौजवान की शक्ल में कब्र में उसके साथ रहेगा। तो इसलिए रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। आखिरी 2 पारे हर मुसलमान को ज़ुबानी याद होने चाहिए। कुछ न कुछ कुरान, आपने हुजूर ने फरमाया जिस दिल में कुरान नहीं होता वो वीरान घर की तरह है, वो वीरान है। कुछ न कुछ तो आबाद करो उसको। आखिरी 2 पारे ज़ुबानी याद कर लो। कभी कभी फजर की नमाज पढ़ानी पड़ती है, इमाम साहब नहीं पहुँचे, वो कहेंगे आप 4 माह वाले साथी हो, आप नमाज पढ़ा दो। तो अब फजर में तो हुक्म है लंबी सूरतें पढ़ने का। अल्लाह के रसूल कभी 100 आयतें पढ़ते थे एक रकत में, लंबी सूरत पढ़ते थे। इसलिए लंबी सूरतें याद होंगी तो पढ़ेगा।
اس لیے لمبی صورتیں بھی یاد ہونی چاہیے. سورہ یاسین بھی یاد ہو, سورہ ملک ہے, جو یہ صورتیں ہیں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے بہت زیادہ محنت کرنی ہے اپنی نماز کو اچھا بنانے کی. جس نے نماز سیکھ لی اس کے ابھی سے لے کر جنت میں جانے تک کے مسئلے حل ہو گئے, مسئلے سارے حل ہو گئے. نماز آدمی کی زندگی اس کی نماز کے بقدر ہوتی ہے. نماز میں 10% کمی ہے, اس کی زندگی 10% خراب ہوگی. نماز میں 40% کمی ہے, اس کی زندگی 40% خراب ہوگی. انسان کی زندگی اس کی نماز کے برابر ہوتی ہے. ہاں, جتنا نماز پر محنت کریں گے, اب سارے گناہ اندر سے نکالنا مشکل ہے, اور ایک نماز کو اچھی بنا لو سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. نماز پر محنت کرنا. جو اپنے جسم کو نماز میں صحیح استعمال کرے گا, یہ اپنے جسم کو نماز سے باہر غلط استعمال نہیں کر سکتا. نماز, روٹی, کپڑا, مکان, نماز پڑھ کر جو مرضی لے لو اللہ سے, روٹی, کپڑا, مکان, صحت, عزت, اولاد, کامیابی, جو کچھ لینا ہے. جتنی چیزوں کے لیے لوگ دنیا میں مارے مارے پھرتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ نماز پر دیتے ہیں. ملکوں میں جاتے ہیں کمانے کے لیے, کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں, نماز پر یہ ساری چیزیں اللہ دیتے ہیں. نماز جاندار بنانا, خوبصورت بنانا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, آہستہ آہستہ پڑھنا. الحمدللہ رب العالمین, تیز تیز پڑھی تو اٹھا کے منہ پہ مار دیں گے. آہستہ آہستہ. دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے, وضو بھی اچھی طرح کرے, خشوع خضوع سے بھی پڑھے, کھڑا بھی پورے وقار سے ہو, رکوع سجدہ بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے, غرض نماز کی ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے, تو یہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن کر اوپر جاتی ہے, اور نمازی کو دعا دیتی ہے, اللہ تیری ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے, وقت کو بھی ٹال دے, وضو بھی اچھی طرح نہ کرے, رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے, تو یہ نماز بری صورت میں سیاہ رنگ میں بد دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے. اللہ تجھے ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا. اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. پھر سن, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے, وضو اچھی طرح کرے, خشوع خضوع سے بھی پڑھے, کھڑا بھی پورے وقار سے ہو, رکوع سجدہ بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے, غرض نماز کی ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے, تو یہ نماز نہایت روشن اور چمکدار بن کر اوپر جاتی ہے, اور اس نمازی کو دعا دیتی ہے, اللہ تیری ایسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے, وقت کو بھی ٹال دے, وضو بھی اچھی طرح نہ کرے, رکوع سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے, تو یہ نماز بری صورت میں سیاہ رنگ میں بد دعائیں دیتی ہوئی اوپر جاتی ہے. اللہ تجھے ایسے برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا. اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ جو نماز خشوع خضوع سے پڑھی جاتی ہے, آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں, وہ نہایت نورانی ہوتی ہے, اور نمازی کے لیے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں سفارشی بنتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جس نماز میں رکوع اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے, اس کی مثال تو اس عورت جیسی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آئے تو اسقاط کر دے. 9 مہینے بچے کا بوجھ بھی اٹھایا اور بچہ پیدا ہونے سے پہلے اس کو ضائع کر دی. ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ ملتا نہیں, اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی. ایک حدیث میں ہے, رب مصلٍ والصلاۃ تلعنہ, بہت سارے نمازی ان کی نماز ان پر لعنت کرتی. کیوں؟ اچھی طرح نہیں پڑھا, اچھی طرح نہیں پڑھا, جلدی 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 جلدی, ایسے جلدی جلدی نہیں پڑھنی. دیکھو اگلی حدیث, اس کو نماز میں چوری کرنے والا بتایا ہے جو رکوع اچھی طرح نہیں کرتا, سجدہ اچھی طرح. ایک حدیث میں ہے, حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے, حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے, آرام تسلی سے. ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا رہتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی.
اس لیے کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ ٹھیک نہیں کرتا، کبھی سجدہ ٹھیک کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا، سارا پورا کرنا ہے۔ ہاں، اس لیے کھانا بھی تھوڑا کم کھائے تاکہ نماز اچھی ہو جائے۔ ہر ایسا کام کرنے سے بچے جس سے نماز میں کمی آئے۔ اپنی نماز کو خوبصورت بنانا، نماز کے اندر 3 پابندیاں اپنے اوپر لگانی، ہاتھوں کو نہیں ہلانا، جہاں ہاتھ رکھے ہیں اس کو نہیں ہلانا۔ بعض لوگ نماز پڑھتے ہوئے کبھی یہاں خارش کرتا ہے، کبھی ادھر خارش کرتا ہے۔ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے، کسی وزیر کو ملنے جاؤ وہاں خارش نہیں کرتے، وہ تو منی کے قطرے سے بنا ہوا ایک ناپاک انسان ہے، میں تو نماز میں رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں۔ رب العالمین کے سامنے 7 آسمان اور زمینوں کی ساری مخلوق اس کے بندے اور غلام ہیں، اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ مقرب ترین فرشتے اور مقرب ترین انبیاء اس کی غلامی پر فخر کرتے ہیں۔ تو نماز میں عاجزی ہو، نماز کے اندر حرکت نہیں، اپنے ہاتھ کو اپنی جگہ سے نہیں ہلانا۔ ہاں، اور ایک پابندی ہاتھوں پر، دوسری پابندی نظر پر۔ یہ نہیں کہ نماز میں کھڑا ہے، بیگ پہ کیا لکھا ہوا ہے وہ پڑھ رہا ہے، یا کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، ادھر بالکل دھیان نہ ہو۔ قیام میں سجدے کی جگہ نظر ہو، اور رکوع میں پاؤں پہ، اتحیات میں اپنی گود میں، اور سلام پھیرتے ہوئے صرف اپنے کندھے تک، آگے بھی نہیں دیکھنا۔ اور تو ہاتھوں پہ پابندی، نظر پہ پابندی، اور تیسرا کام کیا ہے کہ دھیان پر پابندی۔ ہر رکن میں یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں سن رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں سن رہے ہیں۔ بس یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے، فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے نماز پڑھو، ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ درجہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو پیدا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ تو کم از کم ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں دیکھ رہا ہوں، کوشش کرو گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ 3 پابندیاں نئے آدمی کے لیے، نیا ساتھی پہلی دفعہ آیا اس کے لیے پہنچنا یہاں تک ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہمیں سب کچھ بھول جائے سوائے اللہ کے۔ نماز میری یاد کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تو میری یاد کے لیے ہے، فرما رہے نماز میں صرف اللہ یاد ہو۔ نماز کے بعد بیان کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے یہ نہ سوچے، بس نماز کے اندر، اور یہاں سے شروع کرنا ہے، نماز سے پہنچنا ہم نے یہاں تک ہے کہ 24 گھنٹے ہمارا دھیان اللہ کی طرف، بیوی کے پاس بیٹھے ہوں دھیان ضرور اللہ کی طرف ہونا چاہیے، بازار میں ہوں، عرش میں ہوں، مجمع میں ہوں، تنہائیوں میں ہوں، دشمنوں کے پاس ہوں، دوستوں کے پاس ہوں، دھیان ہمارا اللہ کی طرف۔ اسی لیے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر، جس گھڑی تم اللہ سے غافل ہو وہ وقت تمہاری زندگی کا ضائع ہو گیا۔ جو دم غافل سو دم کافر۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں نا، جب بیان شروع کرو تو دل میں دعائیں شروع کر دو، اے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ زبان سے بیان کر رہا ہے اور دل میں دعا کر رہا ہے، اللہ ان کو قبول فرما لے، نقد توفیق نکلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ ان کے دل نرم فرما دے، اے اللہ نقد جماعت نکل جائے، اے اللہ نقد جماعت نکل جائے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ بیان شروع، اندر دعائیں شروع، بیان ختم، دعا ختم، ادھر دھیان ہی نہ ہو، اس کا دھیان تو اللہ کی طرف ہے۔ تو اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ حضرت ام رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر ہلنے لگی، قرآن پڑھتے پڑھتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا، وہ خامن تھے، دیکھ لیا تو اس زور سے مجھے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے پورے جسم کو بالکل سکون سے رکھے، یہودیوں کی طرح ہلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کو نماز میں سکون سے رکھنا یہ نماز کے پورا ہونے کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی والدہ
حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے دیکھ لیا، اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے پورے جسم کو بالکل سکون سے رکھے، یہودیوں کی طرح ہلے نہیں، بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں سکون سے رکھنا یہ نماز کے پورا ہونے کا جز ہے۔ صحابہ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز میں کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، لکڑی کھڑی ہوئی، لکڑی ہے، ہلتے ہی نہیں، اس لکڑی ہے، اس لیے ایسے سکون سے نماز پڑھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں صحابہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، ہمتاً نماز کی طرف متوجہ رہتے تھے، اپنی نگاہوں کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ حق تعالی شانہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر رہا، تو آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں سکون ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز میں اوپر دیکھتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ نظریں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی۔ بہت سے صحابہ اور اب قرآن میں بھی فرمایا نماز خشوع سے پڑھو، خشوع سے پڑھو، حدیث میں بھی فرمایا خشوع سے پڑھو۔ خشوع کیا ہوتا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ بہت سے صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ خشوع کا مطلب ہے سکون، نماز انتہائی سکون سے پڑھو، سکون سے، تیز نہیں پڑھنی۔ متعدد احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز ایسے پڑھو جیسے یہ زندگی کی آخری نماز، ہر نماز ایسے پڑھو جیسے یہ زندگی کی آخری نماز ہے، ایسے پڑھو جیسے وہ شخص پڑھتا ہے جس کا یہ گمان ہو کہ اس کے بعد مجھے زندگی میں دوسری نماز کی نوبت نہ آئے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نماز میں عرض کیا نا 3 پابندیاں ہیں۔ ہاتھوں پر پابندی، ہاتھ اپنی جگہ سے نہیں ہلانے، رکوع میں انگلیاں کھول کر گھٹنے کو پکڑنا، سجدے میں انگلیاں ملا کر رکھنا، باقی پوری نماز میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، نہ کھولنی نہ ملانی۔ ہاتھوں پر پابندی، ادھر ادھر خارش نہ کرے نماز میں، جدھر رکھنے کا حکم ہے وہیں رکھے، ہلائے نہیں۔ دوسری نظر پر پابندی، تیسرے دھیان پر پابندی، اور نماز سے پہلے بھی 3 باتیں سوچنی ہیں۔ ایسے نہیں کہ مسجد میں پہنچے اللہ اکبر، نہیں، جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں پہنچ کر روزانہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، 3 باتیں سوچنی۔ پہلی بات یہ سوچنا کہ میں کتنی بڑی ذات کے سامنے کھڑا ہوں، کتنے بڑے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ روزانہ سوچیں گے تو 1-2 سیکنڈ میں ساری چیزیں سامنے آ جائیں بس۔ دوسرے، نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا، میں جو نماز پڑھنے لگا ہوں اس کا ایک ایک سجدہ اور ایک ایک رکوع اس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی۔ اور تیسرا یہ سوچنا کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، اس لیے نہیں پڑھنی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی وجہ سے پڑھی تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اور کتنی دفعہ کہا اللہ کا ایک حکم 7 آسمان زمین سے زیادہ قیمتی ہے، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے 600 حکم پورے ہو جاتے ہیں۔ اتنا بڑا حکم ہے نماز کا۔ اس لیے اپنی نماز پر محنت کرنا، اچھا بنانا، نماز کو اچھا بنانے کی محنت کریں گے انشاءاللہ۔ نماز سے پہلے اللہ کی عظمت کو سوچنا، نماز کے فضائل اور مسائل کا دھیان جمانا، نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حکم کی وجہ سے، اتنی بڑی ذات نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ اشارہ اسی لیے رکھا ہے، اس اشارے کا مطلب ہے میں نے سب سے تعلق توڑ دیا، سب پیچھے، بیوی بچے گھر بار دوست کاروبار سب پیچھے، سب، اور کس سے تعلق جوڑ لیا؟ اللہ کا نام بہت ادب سے لینا چاہیے، اللہ اکبر، تکبیر، بس۔ اب سبحانک اللہم، یہ کلمات اللہ کو سب سے پسند ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا شروع میں پڑھا کرو۔ پھر سورہ فاتحہ ہے،
ایک ایک آیت پر اللہ جواب دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین تو اللہ خود کہتے ہیں حمیدنی عبدی الرحمن الرحیم. یہ تو اللہ کے نبی نے بتایا. ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں اللہ کا جواب خود سنتے ہیں پھر اگلی آیت پڑھتے ہیں. تو اپنی نمازوں کو اچھا بنانا. سجدے میں آدمی اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس کائنات میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ہاں دوسری حدیث میں فرمایا کہ نماز میں سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں پہ سجدہ کرتا ہے. جس کا یہ دھیان ہوگا کہ میں نے اس وقت اللہ کے قدموں پر سر رکھا ہوا ہے وہ تو جلدی نہیں اٹھائے گا, پڑا رہنے دو. کون سی ذات میرے ساتھ اگر تمہیں پتہ ہو کون سی ذات تیری طرف متوجہ ہے تو تم موت تک سر ہی نہ اٹھاؤ. اس لیے نماز آخر میں سلام کیوں رکھا ہے؟ کوئی اور جملہ رکھ دیتے. سلام یہ بتانے کے لیے رکھا ہے کہ نمازی آدمی اپنے دائیں طرف والوں کو کہتا ہے کہ ابھی تک تو میں اللہ سے باتیں کر رہا تھا, میں تمہارے پاس نہیں تھا, اب آیا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بائیں طرف والوں کو کہتے ہیں میں تمہارے پاس نہیں تھا, ابھی تک اللہ سے باتیں. المصلی یناجی ربہ, حضور نے فرمایا نمازی آدمی اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے, اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. اب آیا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر نماز کے بعد استغفار ہے, جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ نماز کو اچھا بنانے کی محنت کریں گے نا انشاءاللہ. اچھا, اب یہ درخواست ہے کہ ہم تجوید کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے ہم نے فضائل قرآن میں سے پڑھا تھا. فضائل قرآن تعلیم کا جو حلقہ ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. فضائل کی کتابوں سے پڑھنا. کون سی کتابوں سے؟ بزرگوں نے مقرر کر کے بتائی ہیں. یہ فضائل اعمال ہے, اس میں فضائل قرآن سے پڑھیں گے, فضائل نماز سے پڑھیں گے, فضائل ذکر, فضائل تبلیغ, یہ مسلمانوں کی موجودہ پستی, یہ جو کتابیں اس میں ہیں بس انہی میں سے. اور یہ فضائل صدقات ہے, اس میں سے بھی 2 حصے ہیں, تھوڑا اس میں سے بھی پڑھیں بس. فضائل کی کتابیں تو دنیا میں بہت ہیں, لیکن ہم نے ان کتابوں میں سے پڑھنا ہے جو بزرگوں نے بتائی ہیں, تاکہ ایک ترتیب پر کام ہو تو اس میں مدد زیادہ ہوتی ہے اللہ کی. اس لیے اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر ساتھی باری باری پڑھے. ایسا نہیں کرنا کہ جماعت میں ایک ماسٹر صاحب ہیں یا عالم ہیں روز وہی پڑھیں, نہیں. ہم سب سیکھنے آئے ہیں. ہر ساتھی ہر کام کرے تاکہ ہم سیکھ لیں. سیکھیں گے تو کریں گے نا. اس لیے ہر ساتھی باری باری پڑھے, اور جب پڑھے تو ہر باب میں سے 4 حدیثیں پڑھ لیں, 4-5 حدیثیں پڑھ لیں. فضائل قرآن میں سے 4-5 حدیثیں پڑھ لیں. پھر 2-4 جملے اپنی طرف سے بھی کہہ دے جس سے تلاوت کا شوق پیدا ہوئے. پھر فضائل نماز میں سے 4-5 حدیثیں پڑھ لیں. پھر نماز پر محنت کا جذبہ بنانے والے 2 جملے کہہ دے. اگر اپنی بات بالکل نہیں کرے گا تو ساتھی متوجہ نہیں ہوں گے. حضرات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا کہ اپنی بات بالکل نہ کرے, صرف پڑھتا رہے تو ساتھی متوجہ نہیں ہوں گے. اور اپنی بات زیادہ کرے ایسا بھی نہیں کرنا. نہیں, 4-5 حدیثیں پڑھی ایک باب میں سے, 2-4 جملے اپنی طرف سے شوق دلانے والے, ابھارنے والے کہتے, پھر اگلا باب, پھر اگلا. اور تعلیم کے دوران ایک گشت بھی ہوتا ہے, تعلیمی گشت. 2 ساتھی ایک طرف بھیجے, وہ واپس آ گئے, دوسری طرف 2 ساتھی بھیج دیے, وہ 10 منٹ سے زیادہ نہ کریں, وہ واپس آ گئے تو 2 ساتھی مسجد کے تیسری طرف بھیج دیے. چاروں طرف گشت میں, تاکہ قریب والوں کو لا کر گشت میں تعلیم میں شریک کرتے رہیں. کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑی دیر آپس میں تجوید پھر آگے پڑھتے ہیں, ابھی تعلیم چل رہی ہے. آگے فضائل ذکر میں سے پڑھیں گے انشاءاللہ, پھر فضائل تبلیغ میں سے تھوڑی دیر آپس میں تجوید. 3 ساتھی مل کر آپس میں تجوید کر لیں گے, سورہ فاتحہ اور آخری 10 سورتیں. پھر آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ, تجوید کر لیں گے.
بھی روزانہ پہلے دن حضرات فرماتے ہیں کہ اگر مخلوط جماعت بنی ہو تو پہلے دن پوری جماعت اکٹھی تجوید کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پوری جماعت میں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ساتھی کتنے ہیں۔ اگر پوری جماعت میں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والا ایک ساتھی ہے تو ہم روزانہ تجوید کا ایک ہی حلقہ لگائیں۔ تھوڑا وقت زیادہ بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں، تجوید کے لیے کوئی وقت بزرگوں نے مقرر نہیں کیا کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، جتنی ضرورت ہے۔ اور اگر 2 ساتھی صحیح تجوید سے پڑھنے والے ہیں تو 2 حلقے، 3 ہیں تو 3 حلقے، 4 ہیں تو 4 حلقے، جتنے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے والے ساتھی ہیں اتنے حلقے ہم تجوید کے لگائیں۔ اور یہاں پر تجوید تعلیم میں رکھی، اس کا مقصد ہے کہ ہمیں صحیح پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ یہاں تو موٹی موٹی غلطیاں ٹھیک ہو جائیں گی، پھر مقام پر جا کر اپنے محلے کے قاری صاحب سے ہم وقت لے لیں، 20 منٹ روزانہ مجھے دے دیجئے، میں نے آپ کو اپنا سبق سنانا ہے، تجوید ٹھیک ہو جائے۔ قرآن پاک کل 29 حرفوں سے مل کر بنا ہے، ان میں سے اکثر حروف آسان ہیں، آدمی پہلی دفعہ بھی سیکھ جاتا ہے۔ تھوڑے سے حروف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، سین، صاد، ثا، یا کچھ ان میں سے مشکل ہیں ان کی ادائیگی، ولا الضالین، اسی طرح اب ان کو تھوڑا سا سیکھنا پڑتا ہے بس، باقی تو آسان، آدمی نیت کر لے تو تجوید سیکھنا آسان ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا اللہ کا حکم نماز کا ہے، اور کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑ دینا ہے۔ اتنا بڑا حکم ہے نماز کا، اور اس نماز کے ارکان اور فرائض میں سے ایک رکن قرات کرنا ہے۔ اگر قرات صحیح نہیں ہوگی تو نماز کی قبولیت میں کمی آئے گی۔ اس لیے تجوید کو ٹھیک ایسا نہ ہو کہ ہم ملکوں کے سفر بھی کر لیں اور ہماری تجوید ٹھیک نہ ہو، تو اس لیے تجوید کو ٹھیک کرنا، تجوید اچھی ہوگی، اللہ سے تعلق اور قرب ملے گا، ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہوگا۔ اس لیے یہ درخواست ہے کہ ہم اپنی تجوید کی ضرور فکر کریں۔ اگر پوری نماز ہم نے ابھی تک کسی کو نہیں سنائی، وہ بھی سنانی چاہیے، کوئی غلطی نہ ہو بیچ میں، اور اپنی نماز بھی ٹھیک کرے، قرآن پاک کی تجوید بھی ٹھیک کرے، 2 پارے ضرور یاد کر لیں، اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اپنی نماز کو بھی اچھا بنانے کی محنت کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ذکر ہے، کیونکہ ذکر میں پہلے اللہ کا دھیان جمتا ہے، پھر نماز میں دھیان جمتا ہے۔ اگر ذکر میں دھیان نہیں جمع تو نماز میں بھی نہیں جمے گا۔ روزانہ وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر کرنا، 3 چیزوں سے اللہ کا دھیان مضبوط ہوتا ہے۔ ایک تو روزانہ وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر کرے، اس وقت میں آگے پیچھے نہ کریں، روز وقت مقرر کر کے کریں گے نا، اس وقت اللہ انتظار میں ہوں گے۔ یہ روزانہ 4 بجے میرا ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا یہ کہ وقت مقرر کر کے کریں گے تو ناغہ نہیں ہوگا، وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر کرے۔ دوسرے قرآن پاک کی تلاوت، خالی ذکر بھی کافی نہیں، قرآن پاک کی تلاوت، بڑا ذکر تو وہی ہے۔ تیسرے مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، صبح و شام کی دعائیں، سونے کی دعا آپ نے سکھائی، اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اس کا مطلب اتنا زبردست ہے کہ آدمی بس اللہ کے رسول پر قربان ہو جائے۔ ایسے ہر موقع کی دعائیں سکھائی ہیں۔ غسل خانے میں جانے کی دعا بتائی کہ غسل خانے میں جاتے ہوئے بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے 24 گھنٹے ہمارے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں، عورتوں کی، بچوں کی، مردوں کی حفاظت۔ جب حکم آتا ہے تو غسل خانے میں آدمی جائے، کپڑے اتارے تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت شیاطین اور جنات عورتوں کو تنگ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھ لیا کرو، پھر تمہیں کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔
ہر موقع کی دعائیں بتائیں. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعائیں سیکھنا، اس کا اہتمام کرنا، تلاوت پوری کرنا، ذکر پورا کرنا، تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. آدمی کا دل بہت عجیب چیز ہے. 7 آسمان اور زمین میں اللہ نہیں آتے. وقت نہیں ہے میرے پاس نا، بعد میں پوچھ لینا نا یار، میں 24 گھنٹے یہیں رہتا ہوں اس وقت. جی اللہ، آدمی کا دل 7 آسمان زمین میں اللہ نہیں آتے، آدمی کے دل میں آ جاتے ہیں. اس لیے وہ کب آئیں گے؟ ناپاک دل میں نہیں آتے. پاک دل ہوگا جس میں اللہ کا غیر نہ ہو، اللہ کا غیر اس دل میں نہ ہو. اللہ کا ذکر کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے. باقی عبادتوں سے بھی صفائی ہوتی ہے، لیکن ایسے جیسے صابن سے، اوپر سے. اور ذکر سے دل کی صفائی ایسے ہوتی ہے جیسے ریگ مار کے ریت لگا کر اچھی طرح اس کو صاف کرنا. حسد، کبر، بغض، جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی صفائی. تو روزانہ وقت مقرر کر کے ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں سب سے بہترین چیز ہے، اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ، اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو شہید کریں، اس سے بھی بڑی. صحابہ نے عرض کی، یہ شوق پیدا کرتے تھے. طلب کے بغیر کوئی چیز قیمتی سے قیمتی بھی بتا دو لوگ یاد نہیں رکھتے، اس لیے آپ ہمیشہ طلب کرتے تھے، طلب پیدا کرتے تھے. جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ کیا میں تمہیں نمازوں سے، روزوں سے، صدقوں سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ سب متوجہ ہو گئے، کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. فرمایا آپس کا جوڑ نمازوں سے، روزوں سے، صدقوں سے بھی افضل ہے. تو یہاں کیا فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو سب عملوں سے افضل ہے؟ تم شہید ہو جو اس سے بھی بڑی ہے، کہ ضرور بتائیں. فرمایا وہ چیز اللہ کا ذکر ہے. دوسری حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی، میل کچیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے. دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر. دل میں حسد، کینہ، بغض، دنیا کی محبت، مال کی محبت، عہدے کی محبت، ریاکاری، یہ سب دل کی برائیاں ہیں، دل کا عیب ہے. اس کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اور کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے. اگلی حدیث میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو، اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، تو ذکر کرنے والا افضل ہے. ایک آدمی لوگوں کو ڈھونڈ کر غریبوں کو 10-10 ہزار دے رہا ہے، اور ایک تنہائیوں میں اللہ کا ذکر کر رہا، اللہ کے ساتھ مشغول ہے، یہ افضل ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت والوں کو دنیا کی کسی چیز کے چھوٹ جانے کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی. تو روزانہ وقت مقرر کر کے اللہ کا ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا اور ذکر، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر، اس کا بھی اہتمام کرنا. اور پھر یہ کام ہمارے ذمے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، چہرہ انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے. آپ نے کسی سے بات چیت نہیں فرمائی، بس وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے. میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی. کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، کیا لوگو، اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم دشمنوں کے خلاف مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. یہ مبارک کلمات آپ نے ارشاد فرمائے اور منبر سے نیچے تشریف لے آئے.